بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی فضل سے آج ہمارا دورہ صرف کا سبق نمبر 22 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے محموز کے قواعد۔ محموز کی تعریف کیا ہے؟ محموز وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں حمزہ ہو۔ پھر محموز کی 3 قسمیں ہیں: محموز الفاء، محموز العین، محموز اللام۔ محموز کے قواعد۔ قاعدہ نمبر 1 یہ ہے: رأسن بؤسن ذئبن والا قانون۔ قاعدہ نمبر 1 کیا ہے؟ بؤسن ذئبن والا قانون۔ قاعدہ: ہر وہ حمزہ جو ساکن ہو، مظہر ہو، منفردہ ہو یعنی اکیلا ہو، منفرد اکیلا حمزہ ہو، اس کا ماں قبل متحرک ہو، تو اس حمزہ کو ماں قبل حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کرنا جائز ہے۔ اس حمزہ کو ماں قبل حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کرنا جائز ہے۔ اب ماں قبل حرکت کے مطابق کا مطلب یہ ہے، اگر جمع ہے تو حمزہ کو واو سے تبدیل کریں گے، اگر الف ہے تو حمزہ کو الف، اگر فتح ہے تو حمزہ کو الف سے، اگر کسرہ ہے تو الف کو یا سے۔ مثال کے طور پر رأسن ذئبن، نظر آئے ہر وہ حمزہ جو ساکن ہو، ساکن ہے مظہر ہو، نظر بھی آ رہا ہے، ادغام تو نہیں کیا گیا، منفردہ یعنی کلا ہے، اکیلا ہے، اور اس کا ماں قبل متحرک ہے۔ تمام صورتیں پائی گئی، یہ تمام کے اندر پائی نظر آ رہی آپ کو؟ تو ہم نے کہا ہے اس حمزہ کو ماں قبل حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کرنا جائز ہے۔ تو یہ رأسن سے کیا بنے گا؟ ماں قبل فتح ہے تو الف سے تبدیل کر دیا تو کیا بن جائے گا؟ یہ ذئبن یا سے تبدیل کر دیا، یہ واو سے تبدیل کر دیا، بوسن کیا بنے گا؟ بوسن پوسن، 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 یہ مٹاوے، یہ صرف آخر والا۔ اچھا، ایک لفظ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا کیا ہے؟ یا کیا ہے؟ یہ اصل میں تھا یا اصل میں کیا تھا؟ یہ 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 دیکھیں، یا حمزہ ہے، اکیلا ہے، ساکن بھی ہے، مظہر بھی ہے، ماں قبل متحرک بھی ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ پڑھا جاتا یا مومو، لیکن یا مومو نہیں آتا یا امو ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یا امو اصل میں ہے یا مومو۔ اب اس کے اوپر قاعدہ جاری ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ قاعدہ، یہ دیکھیں تمام صورتیں پائی نظر بھی آ رہی ہیں، تو یہ قاعدہ جاری نہیں ہم نے کیا۔ کیوں؟ اب یہ ہے کہ یہاں 2 قاعدے جاری ہو رہے ہیں۔ ایک ہے مضاف کا قاعدہ، مضاف کے قواعد میں سے ایک قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک محموز کا۔ اب قاعدہ کلیہ یہ ہے، اگر محموز اور قواعد کا تقابل آ جائے، محموز اور مضاف کے قواعد کا، محموز کے قواعد اور مضاف کے قواعد کا تقابل آ جائے
تو وہاں ترجیح مضاف کے قواعد کو دی جاتی ہے، یعنی ہم مضاف کا قاعدہ جاری کریں گے۔ کون سا کریں گے؟ یہاں دو قاعدے جاری ہو رہے، ایک محموز کا بھی جاری ہوتا ہے، مضاف کا بھی جاری ہوتا ہے، تو محموز کا نہیں کریں گے بلکہ کون سا کریں گے؟ مضاف کا قاعدہ جاری کریں گے۔ یہ آ جائے گی سمجھ؟ محموز اور مضاف کے قواعد کا تقابل آ جائے تو ترجیح کن قواعد کو دینی؟ مضاف۔ یہ آگے قاعدہ سمجھ، یہ سوال بھی سمجھ آ گیا کہ کیوں جاری نہیں ہوا، یہ بڑا کثیر ہے، وہ بعد میں چل مٹا بے، ہاں جی سارا سب مٹا دو۔ قاعدہ نمبر 2 یہ ہے محموز کا آمنا اومنا ایمانن والا قانون۔ آمنا اومنا ایمانن والا قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ کلمہ جس میں دو حمزے اکٹھے آ جائیں، ہر وہ کلمہ جس میں بند کر بھئی، ہر وہ کلمہ جس میں دو حمزے اکٹھے آ جائیں، پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، پہلا حمزہ متحرک کا دوسرا حمزہ پہلا حمزہ متحرک دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو ما قبل حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کرنا واجب ہے، جائز نہیں۔ اب پہلے قاعدے اور اس قاعدے کے درمیان فرق یہ ہے، پہلا جوازی تھا، یہ وجوبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہاں ایک حمزہ تھا، یہاں دو حمزے ہیں، یہاں پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہے، پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے حمزے کو ما قبل حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ اس طرح مانا، یہ دیکھیں دو حمزے ہیں، کیا ہے؟ دو حمزے ہیں، ایک کلمہ ہے، شرط کلمہ ایک ہو، یہ کلمہ بھی ایک ہے، کلمہ ایک ہے، ہم نے کہا دو حمزے آ جائیں، کلمہ ایک ہو، پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو، تو دو حمزے ہیں، پہلا متحرک دوسرا ساکن ہے، ساری شرطیں پائی گئیں۔ تو ہم نے کہا دوسرے حمزے کو جو ساکن حمزہ ہے اس کو ما قبل حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کرنا واجب ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ آمنا۔ اسی طرح مینا سے کیا بن جائے گا؟ اومنا۔ ایمانن سے کیا بنے گا؟ ایمانن۔ یہ قاعدہ آ گیا سمجھ؟ اچھا مٹا بے، یہ نیچے والا مٹانا بھی آپ نے۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی ہے، جس پر ہم پڑھتے ہیں نا یا مومو، نہیں وہ آگے آ جائے گا، چلو ٹھیک ہے۔ وہ تو میں نے آپ کو مثال دے دی تھی نا، دوسرا کون سی بات؟ یا امو سے یا امو تھا، یا امو سے یا امو، یہ آگے مثال دیں گے ہے۔ اس کے بعد قاعدہ ہم پڑھتے ہیں جوانن میارن والا قانون۔ کون سا قاعدہ ہے؟ جوانن میارن والا قانون۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ حمزہ جو مفتوح ہو، ہر وہ حمزہ اس کا ما قبل مضموم ہو تو حمزہ کو واو سے تبدیل کریں گے، اگر اس حمزہ کا ما قبل مکسور ہو تو حمزہ کو یا سے تبدیل کرنا جائز ہے، واجب نہیں۔ کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ جوانن اصل میں تھا جوانن، کیا تھا؟ جوانن، یہ تھا میارن۔ یہ دیکھیں ہر وہ حمزہ مفتوح ہے، جی سر جی، ما قبل مضموم بھی ہے، تو اس حمزہ کو کیا کیا؟
واو سے تبدیل، تبدیل کرا دیا، تو اس سے یہ حمزہ ہے ما قبل مکسور حمزہ کو یا سے تبدیل کر دیا. یہ جائز ہے، واجب نہیں ہے. کیا ہے؟ واجب نہیں ہے. مٹا بھی. ہاں جی سب مٹا دیں. قاعدہ نمبر 4 یہ ہے یاسالو والا قانون. قاعدہ سنیں، ہر وہ حمزہ جو مفتوح ہو، ہر وہ حمزہ جو متحرک ہو، ہر وہ حمزہ اس کا ما قبل ساکن ہو، اس کا ما قبل اس کا ما اور قابل حرکت ہو، قابل حرکت ہو، قابل حرکت ہو، یعنی اس سے پہلے مدہ زیدہ یہ وغیرہ وہ حروف نہ ہوں جو حرکت کو قبول نہیں کر سکتے. ایسے حروف ہو جو مطلب قابل حرکت و حرکت کو قبول کرنے والے ہوں. حرکت کو شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کا ما قبل یعنی اس حمزہ کے ما قبل یا تصغیر نہ ہو اور باب انفعال کا نون نہ ہو، باب انفعال کا نون نہ ہو تو اس حمزہ کی حرکت ما قبل کو دینا جائز ہے. پھر حمزہ کو حذف کرنا واجب ہے، حمزہ کو حذف کرنا واجب ہے. جس طرح یاسلو یہ اصل میں تھا یس آلو، کیا تھا؟ یس آلو، یس آلو. یہ حمزہ متحرک ہے، جی ما قبل ساکن ہے جی ساتھ، اور یہ قابل حرکت بھی ہے کہ سین یہ حرکت کو قبول کر سکتا ہے. اس کے ما قبل یا تصغیر بھی نہیں ہے، باب انفعال کا نون بھی نہیں ہے، یہ باب انفعال کا نون بھی نہیں ہے. تو اس حمزہ کی حرکت ما قبل کو دینا جائز ہے. اس حمزہ کی حرکت ما قبل کو دی تو حمزہ کو حذف کر دیا تو کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے؟ یاسالو. کیا بن گیا؟ اسی طرح سل بنی اسرائیل، یہ قاعدہ اسی مصدر سے جو آتا ہے نا امر، وہاں یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے بغیر قاعدے کے. جس طرح سل ہے، کیا ہوتا ہے؟ سال، یہ اصل میں تھا اس ال، اس آل، جی ساتھ، اس ال. قاعدہ وہی ہے، حمزہ متحرک ہے، ما قبل صحیح ساکن ہے اور قابل حرکت بھی ما قبل، اور اس سے پہلے یا تصغیر اور باب انفعال کا نون بھی نہیں ہے تو حمزہ کی حرکت ما قبل کو دی، جی ساتھ، حمزہ کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا ایسال. کیا بنے گا؟ ایسال. تو حمزہ کا ما قبل متحرک ہونے ما بعد متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ کی وصلی کی ضرورت نہ رہی، یہ گر گیا. جی ساتھ، کیا بنے گا؟ سال، سال بن گیا قاعدہ. سال. اور یہ جو قاعدہ ہم نے پڑھا یہ جوازی قاعدہ وجوبی نہیں، لیکن ایک مصدر رؤیت مصدر سے جو افعال آئیں گے، کیا آئیں گے؟ رؤیت مسجد افعال، افعال میں یہ قاعدہ وجوبی جاری ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ افعال میں کہتا ہاں جی. اس کے رؤیت مصدر سے جو اسماء آتے ہیں اس میں افعال ان میں جوازی اور افعال میں وجوبی استعمال ہوتا ہے. وجوبی کون سا ہوتا ہے؟ وجوبی، یہ وجوبی استعمال ہوتا ہے. آج سمجھ جی سر. مٹا. اب قاعدہ نمبر 2 یہ ہے 5 جائن والا قانون. قاعدہ کیا ہے؟ جائن والا قانون، جائن اوادمو دونوں کر لو. جائن اوادمو والا جائن اوادمو والا قانون. قاعدہ یہ ہے ہر وہ کلمہ جس میں 2 حمزے متحرک اکٹھے آ جائیں، ہر وہ کلمہ جس میں 2 حمزے متحرک اکٹھے آ جائیں، ہر وہ کلمہ جس میں 2 حمزے متحرک، وہ آمنہ پڑھا تھا 2 حمزے تھے لیکن ایک ساکن تھا، یہاں دونوں متحرک ہیں، دونوں متحرک ہیں. اب کہتے ہیں شرط یہ ہے ان میں سے پہلا حمزہ متکلم کا نہ ہو. پہلا حمزہ متکلم کا نہ ہو، متکلم کا نہ ہو. کیا ہو؟ متکلم کا نہ ہو، نہ ہو. پہلا حمزہ متکلم کا نہ ہو. اب ان میں دیکھیں کوئی ایک حمزہ مکسور ہے یا نہیں. کیا ہے؟ اب دونوں حمزے ہیں نا، اگر ان میں سے ایک مکسور ہو، کیا ہو؟ ایک مکسور ہو، 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 ایک مکسور ہو تو دوسرے حمزے کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہے.
अगर कोई भी मकसूर ना हो, कोई भी मकसूर ना हो, कोई भी मकसूर ना हो, कोई भी मकसूर ना कोई हो, भी मकसूर ना हो तो दूसरे हमजे को वाव से तब्दील करना वाजिब है। दूसरे हमजे को, इसकी मिसालें हम देख, ये जा इन, ये असल में था जाजी उन, क्या था जाजी उन, जाजी उन। अब कायदा हम पढ़ेंगे अजवफ के कवायद में कि अलिफ फाइल के बाद अगर वाव या आ जाए तो उस वाव या को हमजा से तब्दील करना वाजिब है। तो इस या को हमने इसी कायदे के मुताबिक हमजा से तब्दील किया तो ये बन जाएगा जाइउन। तो अब दो हमजे एक कलमा में आ रहे हैं, दोनों मुतहर्रिक, एक मकसूर है तो दूसरे हमजे को या से तब्दील करना वाजिब है। कहा है ये जाइउन से क्या बनेगा, जाइउन, जाइयुन बन जाएगा। क्या बनेगा, जाइयुन, जाइयुन। तो अब कायदा नाकिस का जारी होगा, यदउ यरमी वाला कानून, तो इस या की हरकत हज़फ हो जाएगी तो बन जाएगा जाइन। दो साकिन जमा होने की सूरत में पहले को गिरा दिया तो बन जाएगा जाइन। क्या बनेगा, जाइन। इसी तरह अवादिमु, असल में था आदिमु, क्या था आदिमु, आदिमु, देखो दो हमजे हैं, कोई भी मुतहर्रिक कोई भी साकिन नहीं, मकसूर नहीं है, कोई भी, दोनों मुतहर्रिक है, कलमा भी एक है। हमने कहा कोई भी मकसूर ना हो तो फिर क्या करते हैं, दूसरे हमजे को वाव से तब्दील करते हैं। क्या करते हैं, दूसरे हमजे को, तो क्या बन जाएगा, अवादिमु, आदिमु से, आदिमु से, ये कहते दोनों सूरतें आ जाएंगी समझ। सूरत नंबर एक, अगर उनमें से एक मकसूर हो तो दूसरे को या से तब्दील करेंगे, अगर कोई भी मकसूर ना हो तो दूसरे हमजे को, दूसरे हमजे को, दूसरे हमजे को, दूसरे हमजे को वाव से तब्दील करेंगे। मिटावे का पढ़ने लगे, खतीयतुन, खतीयतुन मकरूवतुन वाला, खतीयतुन मकरूवतुन वाला कानून। कायदा सुने, हर वो हमजा, हर वो हमजा, हर वो हमजा जो मद्दा ज़ैदा, हर वो हमजा जो वाव मद्दा या मद्दा ज़ैदा के बाद वाक़िअ हो, या वैसे करना है हर वो हमजा जो वाव मद्दा ज़ैदा या याए तस्गीर के बाद वाक़िअ हो, वाव मद्दा ज़ैदा या याए कलमा एक ही हो, कलमा एक ही हो, तो उस हमजा को मां कबल हरकत के मुताबिक वो हरफ इल्लत से तब्दील करना जायज है, उसको मां कबल की जिन्स करना जायज है, उस हमजा को मां कबल जिन्स करना। अगर वाव है तो वाव करेंगे, या है तो या करेंगे, वाव है या है तो या कर देंगे, यानी उस हमजा को मां कबल हरफ की जिन्स करना जायज है। अब जिन्स के बाद इदगाम करना वाजिब होगा। जैसे खतीयतुन, ये असल में था खतीअतुन, क्या था, खतीअतुन। ये देखें हमजा है, उसका मां कबल ये या, ये मद्दा है। मद्दा का मतलब मैंने पहले भी बताया था, वाओ या अलिफ, वाओ अलिफ या, इनके मां कबल की हरकत इनके मुवाफिक हो और ये हरूफ असलिया के मुकाबले में ना हो तो इनको कहते हैं मद्दा ज़ैदा, मद्दा ज़ैदा। अब देखो या साकिन है, मां कबल मकसूर है, ये तो मद्दा। अब ज़ैदा क्यों किया, क्योंकि ये हरूफ असलिया के मुकाबले में नहीं है, हरूफ असलिया के मुकाबले में नहीं है, ये हरूफ असलिया के मुकाबले में नहीं है, तो इस या को क्या कहेंगे, ज़ायदा। आ रही समझ। तो हमने कहा है कि हर वो हमजा जो मद्दा ज़ैदा या याए तस्गीर के बाद हो, वाओ मद्दा या मद्दा ज़ैदा और याए तस्गीर के बाद वाक़ी हो तो उस हमजा को मां कबल हरफ की जिन्स करना जायज है। तो ये देखो या ज़ैदा आई है, या मद्दा, तो इस हमजा को क्या किया, या जिन्स किया, फिर तो या की यानी बन जाएगा खतीअतुन से खतीयतुन, क्या बनेगा,
خطیتن بنے گا. تو دو حروف ایک جنس کی ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو ادغام کرنا واجب ہے. تو کیا بن جائے گا؟ آ رہی سمجھ؟ اچھا. اسی طرح مکروہتن، یہ اصل میں ان مطابق کا مکروہتن، کارا یقرأ سے پڑھیں گے نا تو اس میں مفعول کیا آئے گا؟ مکروہتن، بر وزن مفعولتن. مقروءتن. تو یہاں بھی دیکھیں ہم نے کہا کہ ہر وہ حمزہ جو متحرک ہو اور وہ اس کا ما قبل یعنی دوسرا مدہ زیدہ کیا ہو؟ مدہ زیدہ یا یائے تصغیر ہو. تو یہ دیکھو واو مدہ ہے یا نہیں ہے؟ واو مدہ ہے، واو مدہ ہے اور زیدہ بھی ہے. خالی مدہ نہیں کہنا، واو مدہ زیدہ ہو یا یہاں مدہ زیدہ ہو. تو یہاں واو مدہ زیدہ ہے. اب دیکھو اس حمزہ کیا کس سے تبدیل کرنا ہے؟ واو سے، کیونکہ جو حرف ما قبل ہوگا اسی کی جنس کر دینا ہے. تو کیا بن جائے گا؟ تو اب ادغام کریں گے تو بن جائے گا مک مک مک. آگے سمجھ مٹاوے. ایک مثال رہ گئی ہماری، چلو ٹھیک ہے مٹا دے بھائی. اس یائے تصغیر والی کیا ہے؟ یائے تصغیر والی کیا کون سی رہ گئی؟ یائے تصغیر والی. اچھا. سویلن. تو یہ حمزہ متحرک ہے تو ما قبل یائے تصغیر ہے. کیا ہے؟ یائے تصغیر ہے. تو اس کی جنس کیا تو سویلن، تو ادغام کیا تو کیا بن جائے گا؟ سویلن. کیا ہے؟ یہ تینوں مثالیں آگے بھی کاکا، تینوں مثالیں آگے ہے خطا یا والا قانون. کیا ہے؟ کون سا قانون ہے بھائی؟ یہ کتنے قاعدے ہم نے پڑھے ہیں؟ نہیں زیادہ ہوں گے. خطا یا والا قانون کون سا قاعدہ بھائی؟ یہ توجہ سے آتا ہے نا لفظ خطا یا. کیا ہے؟ خطا 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 یا والا قانون. سب سے پہلے ایک اصطلاح سن لیں. ایک ہوتا ہے الف مفاعل. کیا ہوتا ہے؟ الف مفاعل. الف مفاعل سے مراد وہ الف ہوتا ہے، الف جمع منتہی الجموع کے صیغے میں جو تیسری جگہ آتا ہے نا. کیا ہے؟ جمع منتہی الجموع کے صیغے میں جو تیسری، جس طرح شرائف، مساجد، فوائل، مثال کے طور پر فوائل. یہ حمزہ اس الف کو کہیں گے الف مفاعل. کیا کریں گے؟ مساجد. اس الف کو کیا کریں گے؟ الف مفاعل. یہ الف مفاعل آئے سمجھے؟ بس یہ یاد رکھنا مٹا. اب قاعدہ سنیں. قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ حمزہ کیا ہے؟ ہر وہ حمزہ جو الف مفاعل کے بعد اور یا سے پہلے واقع ہو. ہر وہ حمزہ جو الف مفاعل کے بعد، ہر وہ حمزہ جو الف مفاعل اور یا سے پہلے واقع ہو. ہر وہ حمزہ جو الف مفاعل اور یا سے پہلے واقع ہو تو اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے تبدیل کرنا واجب ہے. اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے تبدیل کرنا واجب ہے. یہ لفظ نظر آ رہا ہے؟ خطا یا یہ جمع ہے خطیئتن کی. کیا ہے؟ خطیئتن. خطیئتن. جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دو حرف ان کے اوپر فتح لگا دیں گے، دوسرے اور تیسرے حرف کے درمیان الف جمع منتہی الجموع کا لگا دیں گے، الف مفاعل لگا دیں گے.
اب تا تو یہ گر جائے گی کیونکہ یہ وحدت کی ہے اور یہ ہم نے جمع بنا رہے ہیں، وحدت اور جمع کے درمیان تضاد ہے تو یہ تا تو چلی جائے گی۔ اس کے بعد اگر دو حروف ہوں تو آخر کے ماقبل کو کسرہ دیں گے اور آخر کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے، تو یہ بن جائے گا خطا جیعو۔ کیوں خطا جیعون بننا تھا، تنوین آنی تھی، لیکن آپ کو پتا یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف کے آخر میں تنوین آتی نہیں، چلی جائے گی، تو یہ بنے گا خطا جیعو۔ کیا بنے گا؟ خطا جیعو۔ جمع کیا آئے گی اس کی؟ خطا۔ تو اب یہ جو یا ہے، اس یا کو ہم شرائف والے قاعدے کے مطابق تبدیل کریں گے۔ خطا جیعو ہے، کیا ہے؟ خطا۔ اس یا کو ہم شرائف والا قاعدہ پڑھیں گے انشاءاللہ ناقص کے قواعد میں، شرائف والا قانون، اسی قاعدے کے مطابق اس یا کو ہم نے حمزہ سے تبدیل کیا۔ اب وہ قاعدہ ہے ہر وہ حرف علت، ہر وہ حرف علت جو زائدہ ہو الف مفاعل کے بعد، ہر وہ حرف علت جو الف مفاعل کے بعد واقع ہو تو اس حرف علت کو حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے، اس حرف علت کو حمزہ سے تبدیل کرنا، اس کی کچھ شرائط ہے وہ پڑھیں گے۔ تو یہ دیکھیں حرف علت الف مفاعل کے بعد واقع، اس کو حمزہ سے تبدیل کر دیا تو کیا بن جائے گا؟ خطائعو۔ کیا بنے گا؟ خطائعو۔ تو جا ان والا قاعدہ پڑھا ہے ابھی، دو حرف کلمہ کے جس میں دو حمزے متحرک اکٹھے آ جائے، ان میں سے ایک مکسور ہو تو دوسرے کو کس سے تبدیل کرتے ہیں؟ یا سے۔ تو کیا بنے گا؟ خطائعو۔ تو اب یہ قاعدہ جاری ہوگا جو ہم نے پڑھا ہے کہ ہر وہ حمزہ جو الف مفاعل کے بعد واقع ہو اور یا سے پہلے واقع ہو، ہر وہ حمزہ جو الف مفاعل کے بعد اور یا سے پہلے واقع ہو۔ دیکھو الف مفاعل کے بعد ہے، یا سے پہلے ہے، اس کو یا مفتوحہ سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے تبدیل کرنا واجب ہے، اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ تو کیا بنے گا؟ خطا یایو۔ کیا بن جائے گا؟ خطا یایو۔ تو اب اس یا کو الف سے تبدیل کر دیا قالا والے قاعدے کے مطابق، قالا تو بن جائے گا خطا یا۔ دیکھو قاعدہ لفظ ایک ہے تو کتنے قاعدے کون کون سے جاری ہوئے، کون سے کیا تبدیلی آئی واقع، تو لفظ خطا یا تو استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کی اصل کہیں نہ پتا ہو۔ دیکھو کتنے ایک لفظ کے اوپر کتنے قاعدے جاری ہوئے، اس قاعدے کی کچھ آئیے سمجھ نہیں آئے؟ اچھا اب آل حسن والا قانون مٹا بھی۔ آل قاعدہ یہ ہے کہ اگر حمزہ وصلی سے پہلے، حمزہ وصل سے پہلے حمزہ استفہام آ جائے تو حمزہ وصلی کو الف سے تبدیل کرنا واجب ہے، الف سے تبدیل کرنا، جیسے آل حسن، آل حسن، آل حسن، یہ اصل میں تھا آل حسن، آل حسن، تو اس دوسرے حمزہ کو الف سے تبدیل کر دیا تو کیا بن جائے گا؟ آل حسن، آل حسن، آل حسن، آل حسن۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اگر حمزہ یہ تھا حمزہ وصلی مفتوح، کیا ہے؟ حمزہ وصلی مفتوح، پر حمزہ استفہام داخل آ جائے تو اس کو الف سے تبدیل کریں گے۔ اگر حمزہ وصلی مضموم یا مکسور پر حمزہ استفہام داخل آ جائے تو حمزہ وصلی گر جائے گا، حمزہ وصلی، حمزہ وصلی، حمزہ وصلی، حمزہ وصلی، حمزہ وصلی گر جائے گا، جس طرح ایج تانا با، اس کے اوپر ہم حمزہ استفہام داخل کر دیں تو بن جائے گا اج تانا با، یہ حمزہ وصلی گر جائے گا۔ اسی طرح اُوج تونیبا سے اُوج تونیبا، آج تونیبا، کیا بنے؟ اُوج تونیبا سے آج تونیبا بن جائے گا، کہ حمزہ وصلی مضموم یا مکسور پر حمزہ استفہام داخل ہو جائے تو حمزہ وصلی کیا ہے؟ یہ گر جاتا ہے، حمزہ وصلی کیا ہے؟ گر جاتا ہے۔ یہ تھے ہمارے محموز کے قواعد اللہ کے فضل کے سے جو ہمارے مکمل ہو چکے۔